الله ذا العلا والجود نحمد الله ذا العلا والجود وبه الاعتصام في المقصود نحمد الله ذا العلا والجود وبه الاعتصام في المقصود ونصلي على رسول الله وعلى آل خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، عزیزوں، دوستوں، موریشس کے زندہ دل، ہوش مند دوستوں کو، دشمنوں کو، اپنوں اور بیگانوں کو پہچاننے والوں مسلمانوں، اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل کرم، ہم اس کے بندے ہیں، اس کا احسان، اس کا شکر اور اس کا فضل ہر حال میں ہمارے ساتھ۔ سب سے بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو ہمارے ہاتھوں میں اس نے دے دیا۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم کسی اور امت میں پیدا ہوتے، یہ ممکن تھا کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہم کسی اور نبی کی امت میں، کسی اور سینچری میں، کسی اور پیریڈ میں، کسی اور زمانے میں ہم پیدا ہوتے، مگر اے خالق کائنات، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دو جہان کے مالک اللہ، تیرا کرم ہے، یہ تیرا انتخاب ہے کہ تو نے ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں، مسکینوں کے ہاتھوں میں، غریبوں کے ہاتھوں میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا۔ اور پھر بھی کتنا بڑا کرم ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے تم کو بلڈنگ دی ہے، میں یہ نہیں کہتا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آپ ملینر ہیں، آپ کے پاس لاکھوں ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس بہت سی کاریں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لینڈ لارڈ ہیں، یہ کوئی چیز آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ کار بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ملینر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو، لیکن اے موریشس کے مسلمانوں، میں جس دولت کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، میں جو دولت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں پوری بصیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کے نظر کو دیکھتا ہوا، آپ کی پریشانی کو پڑھتا ہوا، آپ کے دلوں کو ٹٹولتا ہوا، میں جس دولت کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ دولت ہے ایمان کی، وہ دولت ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کی، وہ دولت ہے نسبت کی، وہ دولت ہے الفت کی۔ اس دولت پر دونوں جہان کی دولت کو نچھاور کیا جاتا ہے۔
کتنا بڑا کرم ہے اس رب العزت کا کہ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا۔ کون کہتا ہے کہ تم غریب ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم مجبور ہو؟ کون کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں؟ تم سب کچھ ہو، تم امیر بھی ہو، تم کبیر بھی ہو، تم سب کچھ ہو، اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اس لیے کہ تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، اس لیے کہ تمہارے سینوں میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ٹیوب چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے، اور جو دل محمد عربی کی محبت کے چراغ سے روشن ہے وہ دل اللہ اللہ، اس دل کو قبلہ گاہ اعظم کہیے، اس دل کو خدا کی تجلی کی جلوگاہ کہیے، وہی دل ہے جس دل میں خدا ہوتا ہے، اس کے جلوے ہوتے ہیں، اس کی تجلیات ہوتی ہے، جس دل میں مصطفیٰ ہوتا ہے اس دل میں سب کچھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کیا عرض کروں آپ سے، اللہ اللہ، اندازہ تو کیجیے کہ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اللہ، کتنی عجیب بات ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اے آسمان کے چاند، تو نے مدینے کے چاند کو دیکھا ہوگا، اے کائنات عربی پہ ابھرتا ہوا سورج، تو نے یقیناً محمد الرسول اللہ کی زیارت کی ہوگی۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تم بتا کہ وہ وقت کیا ہوگا، وہ سما کیا ہوگا، وہ گھڑی کیا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، صحابی کون؟ ہدایت کا چمکتا ہوا تارا۔ صحابی کون؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان دینے والا۔ صحابی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ قربان کرنے والا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحبت میں رہنے والا، حضور کی زیارت کرنے والا، ایمان و یقین کی منزلیں طے کرنے والا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ تو بتاؤ کہ کس کا ایمان تعجب انگیز ہے، کس کا ایمان قابل تعریف ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کن لوگوں کی کیٹیگری ہے؟ وہ کن لوگوں کی جماعت ہے؟ وہ کون سا گروپ ہے جس کے ایمان پر تعجب کیا جائے، جس کے ایمان کے متعلق یہ کہا جائے کہ ان کا ایمان بڑا اچھا؟ تعریف مانا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، فرشتوں کا ایمان؟ ارشاد فرمائیں گے ٹھیک ہے، فرشتوں کا ایمان بڑا اچھا ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا کامل ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے جلووں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایمان بڑا اچھا ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایمان جس پر تعجب کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہمارا ایمان ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میرے صحابہ، تم میرے پیارے ہو، تم میری باتیں سنتے ہو، تم میرے جمال جہاں آرا کا نظارہ کرتے ہو، یقیناً تمہارا ایمان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بتاؤ، اس جماعت کی نشاندہی کرو، اس جماعت کو سامنے لاؤ، اس جماعت کے متعلق بتاؤ، ان لوگوں کے متعلق بتاؤ کہ جن لوگوں کا ایمان کو یہ کہا جائے کہ ان کا ایمان بڑا تعجب انگیز ہے، بڑا تعجب والا ایمان ہے کہ جس کو دیکھ کر تعجب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اے کالی کالی کمبی والے آقا، پھر آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان پر تعجب ہوتا ہے، جن کے ایمان پر حیرت ہوتی، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، وہ آخری زمانے کے آخری مسلمان ہیں، وہ آخری زمانے کے وہ لوگ جو آخری زمانے میں مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان بڑا تعجب والا ہوگا۔
بزرگوں اور دوستوں، وہ آخری زمانہ وہ تو جو آئے گا وہ آئے گا، لیکن یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دوستو 1394 ہجری شروع ہو چکی ہے، 6 سال اور باقی ہیں، 6 سال کے بعد یہ صدی ختم ہو جائے گی، یہ سنچری ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد 15ویں صدی کا آغاز ہوگا۔ یہ بالکل ہم لاسٹ اینڈ آخری دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس دور میں جو ایمان والا نظر آئے، جو یقین والا نظر آئے، جو محبت والا نظر آئے، اس کا ایمان بڑا تعجب والا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ ارشاد فرمایا اس طرح کہ دیکھو وہ آخری زمانے کے لوگ ہوں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری باتیں نہیں سنی، لیکن اس کے باوجود ان کا مجھ پر ایمان ہوگا۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مگر نہ دیکھنے کے باوجود وہ سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ میرے آقا نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ مسلمانوں بتاؤ ہمارا ایمان ایسے ہی ہے؟ میرے دوستو آخری زمانے کی ہر چیز بری نہیں ہوتی، بعض چیزیں اچھی بھی ہیں۔ ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب آخری زمانہ ہے، سب لوگ برے، یہ ٹھیک ہے کہ بروں کی اکثریت، یہ ٹھیک ہے کہ برے زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر چاند کے بغیر رات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جب رات کا خیال آئے گا تو چاند کا بھی خیال آئے گا، جب رات کا خیال آئے گا تو تاروں کا بھی خیال آئے گا۔ یاد رکھو زمانے کا تصور بغیر سورج کے نہیں کیا جا سکتا، تو اس دنیا کا تصور اور اس دنیا کا یقین بغیر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا ایڈمنسٹریشن حکومت کے بغیر نہیں قائم رہ سکتا، تو اس زمانے کا اور کائنات کا ایڈمنسٹریشن اور انتظام محمد رسول اللہ کے غلاموں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ جب تک یہ زمانہ ہے محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، جس دن محمد رسول اللہ کے غلام ختم ہو گئے اسی دن کا نام قیامت ہوگا۔ غلط ہے کہ اس زمانے میں سب چیزیں بری ہے، ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ بھی تو ہیں۔ اللہ اللہ موریشس کے مسلمانوں آنکھیں کھولو، یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ سفید ٹوپیوں میں، یہ سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، اپنی مبارک داڑھی لیے ہوئے، یہ لمبا کرتا اور یہ اٹھے ہوئے پیجاموں میں اور یہ سنت کے لباس میں، یہ سنی رضوی سوسائٹی کے ایوان میں یہ جو چلتی پھرتی 4-5 صورتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ 4-5 نہیں بلکہ 5 لاکھ پر بھی یہ میرے لیے بھاری ہے۔ یاد رکھو کروڑوں مسلمانوں میں اگر ایک محمد عربی کی سنت پر عمل پیرا اگر کوئی مسلمان نظر آ جائے تو وہ کروڑوں پر بھاری ہے۔ ہاں یہ وہی زمانہ ہے، اے کالی کالی کملی والے آقا، اے گنبد خضرا کے تاجدار آقا، آپ ہی نے تو فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ اس زمانے میں جب کہ سنت مٹ رہی ہو، جب کہ سنت کو مٹایا جا رہا ہو، جب کہ بدعت کو سیاح کو فروغ دیا جا رہا ہو، تو ایک سنت کو زندہ کرنا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ موریشس مجھے معلوم ہے، میں یہاں کے رگو ریشے سے واقف ہوں، میں یہاں کی گلیوں میں، کوچوں میں، میدانوں میں، سڑکوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں پھرا ہوں۔ یہ فرینچ کنٹری ہے، یہ ایڈوانس کنٹری ہے، لیکن اس ایڈوانس کنٹری میں، اس ملک میں اور اس قسم کا نمونہ، اللہ اکبر میرے دوستو، یہ کس کا فیض ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس چھت کا ہے، اس پنکھے کا ہے، ان اینٹوں کا ہے اور یہ بلب کا ہے، ٹیوب کا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ہے یا میرے باپ کا ہے یا فلاں کا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا فیض ہے کہ جس کو آج دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس صدی کا مجدد دین و ملت مولانا علامہ شاہ عبد المصطفیٰ احمد
محمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکار رہی ہے، جن کی شہرت کا، عزت کا اور عظمت کا نقارہ مورشس، یہ تو میرے دوستو غلاموں کا غلام ہے، ہندوستان غلاموں کا غلام ہے، پاکستان غلاموں کا غلام ہے۔ ہاں مکے میں ان کی شہرت کا نقارہ ہو رہا ہے، مدینہ طیبہ میں ان کی محبت اور نسبت کے گیت گائے جا رہے ہیں، بغداد مقدس میں احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا آوازہ بلند ہو رہا ہے۔ یہ صرف میں نے نہیں دیکھا، میرے بزرگوں نے دیکھا، اور شیخ طریقت مولانا علامہ شاہ محمد عبد القادری القادری الصدیقی الرضوی المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نہ دیکھنے والوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ ہے اعلیٰ حضرت اور یہ ہے بریلی اور یہ ہے اس صدی کے مجدد۔ اللہ اکبر۔ بات میرے دوستو کہاں سے کہاں نکل گئی، بتانا یہ ہے کہ اس قسم کے نمونوں کو سمجھ لو کہ یہ خدا کا عطیہ ہے، خدا کی دین ہے۔ اللہ اللہ۔ مولانا نظام الدین دہلی کا شیخ المشائخ، نظام الدین ولی نہیں اولیاء، سبحان اللہ۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی فرزند نور نظر۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا قیامت ہے، جو آدمی آتا ہے مرید کر دیتے ہیں، جو آدمی آتا ہے ٹوپی آپ نے پہنا دی اور نفل پڑھا کر کے آپ مرید کر دیتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ لمبی لمبی آزمائشوں میں ریاضت کی گھاٹیوں سے انہیں گزرنا نہیں ہوتا، اور آپ توجہ فرما کر کے اور مرید فرما لیتے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ بہت زیادہ مرید ہونے کے لیے محنت، مشقت، ریاضت کرنی پڑتی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی بہت توجہ فرمانے کے بعد مرید کر لیتے تھے۔ نصیحت کے بعد لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ بھائی اس لیے میں کرتا ہوں کہ وہ زمانہ جو میرا تھا مرید ہونے کا، وہ زمانہ تو ایسا تھا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، سلطنت عشق کا تاجدار، اجمیر مقدس کا شہنشاہ، اپنے پیر کی جوتیوں کو لے کر، مصلی اور جانماز کو لے کر، کون؟ سیدی و سندی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال تک اپنے پیر کے جانماز، مصلی اور جوتی کو لیے پیر کے پیچھے پھرتے رہے، سر پر لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ زمانہ تو تھا، وہ بھی ایک معیار تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں اس لیے مرید کر لیتا ہوں، اس کا سبب یہ کہ یہ 10 آئے، 20 آئے، 1000 آئے، تو اگر 1000 میں اگر 2-4 آدمی بھی اگر نظام الدین کی بارگاہ میں آنے کے بعد اگر اس کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اگر وہ شیطان کی راہوں سے بچ کر ایمان اور یقین کی راہ پر چل پڑا، تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ میرے دوستو سنو، کان کھول کر سنو، ہماری فیکٹری میں صابن تیار ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، کوئی ایسی فیکٹری بھی بتاؤ جس میں ایمانداروں کو، یقین والوں کو تیار کیا جائے۔ سنی رضوی سوسائٹی اور سنی رضوی اکیڈمی ایمان اور یقین کی ایسی فیکٹری ہے جس میں میرے دوستو ایسے سیدھے سادھے مسلمانوں کو اور نبی عربی کے غلاموں کو تیار کیا جاتا ہے کہ جو کراچی کی بات میں نہیں کہتا ہوں، میں پاکستان ہندوستان کی نہیں کہتا، میں موریشس میں کہتا ہوں کہ یہ لمبا کرتا اور یہ پیجامہ اور یہ سفید ٹوپی اور اپنی مبارک داڑھی کو لے کر یہ سڑکوں پر جب نظر آتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ یہ موریشس میں رہنے والا نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا یہ مظہر ہے، اور محمد عربی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا یہ ظہور ہے جو غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے ذریعے اس موریشس میں دیکھنے میں نظر آتا ہے. اور میں صرف دینی کی بات نہیں کہتا، میں سب کی کہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی جناب، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں ایسے مسلمان اگر مل جائیں تو سمجھ لو کہ یہ خدا کا سلیکشن ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے، یہ خدا کا فضل ہے اور یہ خدا کا کرم ہے. پھر یہی نہیں کہ صرف آپ بئی معنی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت آپ کو حاصل ہے. حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے محی الدین عبد القادر جیلانی، دین کو زندہ کرنے والا، ولادت کا تاجدار، قطب الارشاد، نافع العباد، دافع الفساد، مصلح البلاد، قطب الارشاد محی الدین عبد القادر جیلانی، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے آپ کو دعوت عطا فرمائی. اللہ اللہ ان کی غلامی عطا فرمائی. اور اعلیٰ حضرت اللہ اللہ جن کا یہ قرص سراپا قدس، یہ کون ہے، کیا ہے، یہ اب اس موضوع پر موریشس کے مسلمانوں کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ آپ جانیں، آپ کو معلوم ہے کہ 7 سال تک یہ فقیر یہی گیت گاتا رہا ہے، یہی نغمہ اس کی زبان پر رہا ہے، اور یہی تسبیح یہ 7 سال تک پڑھتا رہا ہے. آپ سب کو لیکن کیونکہ ان کا جو عرس اور ان کا عرس یہ کیسا عرس ہے، یہ مجھ سے اللہ اللہ میرے دوستو، کراچی سے چلا جدہ آیا، جدے سے چلا مکہ آیا، مکے سے چلا مدینہ گیا، پھر جدہ، پھر مکہ، پھر مدینہ، کبھی بیروت، کبھی کویت، کبھی دمشق، کبھی بغداد. یہ 3 مہینہ پھرتا پھراتا کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا اور کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا کہ حضور خالص آپ کے عرس میں شرکت کی نیت سے میں موریشس جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے عرس میں شریک ہونا. آقا سفر المظفر سامنے آ گیا، میں عرس کہاں کروں گا جب بھی مدینہ طیبہ ہوتا. مدینہ طیبہ میں اعلیٰ حضرت اس صدی کے مجدد کا ایک غلام اور ہمارے آپ کے بزرگ الشیخ علامہ مولانا محمد ضیاء الدین القادری المدنی گنبد خضرا کے چھاؤں میں وہ تو وہاں اعلیٰ حضرت کا عرس، اعلیٰ حضرت کا عرس مدینہ طیبہ میں اللہ ہوتا. کیا وہاں ہوتا یا اس کے بعد پھر میں موریشس جاؤں گا، اعلیٰ حضرت کے عرس میں پہنچوں گا. میرے دوستو، اے محلہ سوداگران کی گنبد میں آرام فرمانے والے سنیوں کے پیشوا، یہ غلط ہے. یہ رضوی کوئی گروپ نہیں، یہ رضوی یہ کوئی پارٹی نہیں. یاد رکھو ہر سنی جس کے دل میں محمد رسول اللہ میرے دوستو تو اعلیٰ حضرت کا دل زیادہ ہے. میرے دوستو اعلیٰ حضرت تمام سنیوں کے امام. ہاں ہاں حضرت مولانا عبدالعظیم الصدیق القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتے. ان کے شیخ، ان کے بھائی مولانا احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ. اور ہاں ہاں اے حضرت مولانا صدر الفاضل مولانا نبی الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سننے والوں اور نئی لقب کو سننے والوں جانتے ہو حضرت صدر الفاضل مولانا نبی الدین صاحب مراد آبادی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ. یہ حضرات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان حضرات کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہے دیا. میرے دوستوں کہوں گا، بار بار کہوں گا، آج کوئی مولوی ہو یا پیر ہو، علامہ ہو یا فہامہ ہو،
کہیں بھی جاؤ میرے دوستو اعلیٰ حضرت کے بغیر بات بنتی نہیں. نہ باز واعظوں کا باز چلتا ہے، نہ پیروں کی پیری چلتی ہے، نہ مدرسوں کی تقریر چلتی ہے، نہ ٹیچروں کی ٹیچنگ چلتی ہے، نہ مسلمانوں کی مسلمانی چلتی ہے. جہاں اعلیٰ حضرت نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں. میرے دوستوں تجربے کے بات کر رہا ہوں، دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، یقین کے بعد کہہ رہا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا سبق پڑھایا. اور میرے دوستوں یہ میں نہیں کہتا، مکے کے علماء کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، مدینے کے علماء کہہ رہے ہیں. میں نے کون ہوتا ہوں؟ میں تو ان کے سر کے کتوں کا سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے غلاموں کا غلام ہوں. میں کون، میرا بات کون؟ میں اپنی بات نہیں کہتا، میں تو ان کی کہتا ہوں کہ جو حرمین طیبین کے علماء ہیں، فاضل ہیں، مشائخ ہیں، ان سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. گفتگو سے چل رہی تھی اور بات یہ ہو رہی تھی کہ میں کہاں سے کہاں ہوتا ہوا، اور یہ اعلیٰ حضرت کے عرص کی برکت ہے. اور میں اعتراض کروں گا کہ اس میں آپ حضرات کا خلوص اور آپ کی دعا بھی شامل ہے. تو میں کشاں کھچتا مختلف بارگاہوں میں، کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس شہر میں. بہرحال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ ان کے آستانے میں اور ان کے فیض کا جو یہ مظہر ہے، الحمدللہ میں یہاں حاضر ہو گیا. میرے دوستو سنی رضوی سوسائٹی کی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کچھ تھوڑی سی خدمت سنی رضوی سوسائٹی کی میں نے بھی کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میں موریشس سے گیا تو میں نے سنی رضوی سوسائٹی میرے پاکٹ میں نہیں تھی، وہ یہی تھی. اور اب میں پھر جاؤں گا تو وہ یہی رہے گی. معلوم ہوا کہ یہ سنی رضوی سوسائٹی آپ کے لیے بنائی گئی ہے، موریشس کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے. میں نے اپنے فائدے کے لیے دنیاوی نقطۂ نظر سے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا اور میں ثواب کا بھوکا ہوں الحمدللہ. میرے دوستو عرض یہ کر رہا تھا، گفتگو یہاں پر چلی تھی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہمیں حاصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری فاضل بریلوی اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت اللہ نے عطا فرمائی. اور یہ خدا کا شکر ہے، جو اس کا فضل ہے، جو اس کا کرم ہے کہ آج ہم ایسے امام، ایسے فاضل، ایسے بزرگ اور ایسے پیر طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص سراپا قدس میں اور اس کی پہلی نشست میں شرکت کا موقع عطا فرما رہے ہیں. عطا اللہ تعالیٰ نے کیا اور شرکت کر رہے ہیں. اے الہ العالمین میری بزرگوں کی سب کی شرکت کو قبول فرما. آج میں نے جناب والا تلاوت کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے، یہ جو آیت انہوں نے تلاوت کی ہے، اس آیت سے اعلیٰ حضرت نے اپنی پیدائش کی تاریخ نکالی. وہ کب پیدا ہوئے، اس پیدائش کی تاریخ کو اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی آیت سے نکالی ہے. ترجمہ سن لیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین کو مضبوط کر دیا، نقش کر دیا، محکم کر دیا، کنفرم کر دیا، اور روح قدس کے ذریعے سے ان کی مدد پہنچائی. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. یہ تو ترجمہ ہوا. تاریخ حضرت امام بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1272 ہجری، اللہ 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے حضرت مولانا نقی
تقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے، خود ولی، ان کے والد ولی، ان کے دادا ولی، خود عالم، والد عالم، دادا عالم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم پیدا ہوئے۔ عجیب بات ہے، 1857 کے غدر کا وہ شور، جن لوگوں کی نظر تاریخ پر ہے وہ جانتے ہیں کہ 1857 ہجری میں کیا ہوا۔ ہندوستان بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں پر کیا مسائل ہیں، انگریزوں نے کیا کیا ظلم کیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس غدر میں اعلیٰ حضرت صرف 1 سال کے۔ اہل نظر کا کہنا ہے کہ اگر حضرت امام بریلوی کی عمر اگر زیادہ ہوتی اور وہ زیادہ عمر کے ہوتے تو یقیناً جس طرح اہل سنت کے علماء اظہار حق کے لیے انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، انہیں دریائے شور پھیلا گیا، ان پر مصائب ہوئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عنایت اللہ، مولانا فضل حق خیر آبادی اور اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو باہر بھیج دیا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا، لیکن خدا کو منظور یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت اس وقت 1 سال کے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی خدمت لینی تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آپ 1 سال کے سنیے جناب، اللہ اللہ، 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم، جی 4 سال کی عمر ہوئی، قرآن پاک ختم۔ اور سنیے، یہ تو میں 4 سال کی بات کہہ رہا ہوں، سن لو میرے دوستو، قدم قدم پر کرامتوں کا مشاہدہ کرو گے۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن میں 13 سال، یہ 13 سال کا وہ زمانہ ہوتا ہے جب بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچوں کو شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام بریلوی، غوث اعظم سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نائب اعظم، یہ میں نہیں کہتا، حضرت شیخ طریقت مولانا علامہ عبد العلیم الشیخ القادری الرضوی المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں امام بریلوی، عرض کرتے ہیں کہ تم ہی پھیلا رہے ہو علم دی اکناف عالم میں، تم ہی پھیلا رہے ہو علم دی اکناف عالم میں، اے امام بریلوی تم ہی علم دین پھیلا رہے ہو تمام دنیا میں۔ حضرت مولانا عبد العلیم الصدیق القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المدنی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تم پھیلا رہے ہو علم دین اکناف عالم میں، اور امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ میرے دوستو، نظر والوں نے دیکھا، اللہ اللہ۔ اور سنیے، صرف یہی نہیں فرماتے کہ آپ امام اہل سنت ہیں اور حضور غوث اعظم کے نائب ہیں، بلکہ اور بھی کچھ عرض کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سامنے بیٹھے ہوئے، غالباً 1937 کا یہ واقعہ ہے۔